بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الایجاز۔ ایجاز کی دو قسمیں ہیں، ایجاز قصر اور ایجاز حذف۔ ایجاز قصر کہتے ہیں کہ چھوٹی عبارت معنی کثیرہ کو متضمن ہو۔ یہ ایجاز قصر بلغاء کی توجہ کا مرکز ہے اور اس کی وجہ سے بلغاء کے مراتب میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ اس کی مثال، ایجاز قصر کی مثال وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب یہ چھوٹی عبارت ہے لیکن معنی کثیرہ کو متضمن ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ جب قاتل کو پتہ چلے گا کہ مجھے بدلے میں قتل ہونا پڑے گا تو وہ قتل کرنے سے رک جائے گا، تو اس طرح دو زندگیاں حاصل ہو جائیں گی، ایک قتل کرنے والے کی زندگی اور دوسرا قتل ہونے والے کی زندگی۔ اور ایجاز حذف کہتے ہیں کہ ایک کلمہ یا ایک جملہ سے زائد کو حذف کر دیا جائے اور محذوف کی تعیین پر قرینہ موجود ہو۔ ایک کلمہ حذف کر دیا جائے، جیسا کہ امرؤ القیس کا یہ شعر فقلت یمین اللہ ابرح قاعدا ولو قطعوا راسی لدیک واوصاری، بس میں نے کہا اللہ کی قسم میں بیٹھا رہوں گا اگرچہ وہ کاٹ دیں میرا سر تیرے سامنے اور میرے جسم کے جوڑ۔ تو ابرح اصل میں لا ابرح ہے، لا کلمے کو حذف کر دیا گیا۔ جملے کو حذف کریں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ تو یہاں پر پورا جملہ محذوف ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَتَأَسَّ وَأَصْبِرْ، کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اور صبر کریں۔ تو یہاں پر پورے جملے کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ اور ایک جملے سے زائد کو حذف کر دیا جائے، اس کی مثال جیسے فَأَرْسِلُونَ يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، یہاں پر جملے سے زائد کو حذف کر دیا گیا، اصل میں ہے أَرْسِلُونِي إِلَى يُوسُفَ لِأَسْتَعْبِرَهُ الرُّؤْيَا فَفَعَلُوا فَأَتَاهُ وَقَالَ لَهُ يَا يُوسُفُ، مجھے بھیجو یوسف کی طرف تاکہ میں ان سے خواب کی تعبیر پوچھوں، تو انہوں نے ایسا کیا، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا یوسف اے یوسف، تو یہاں پر جملے سے زائد کو حذف کر دیا گیا۔ اتناب کی قسمیں بیان کی۔ اتناب کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جائے، جیسے اجتہدوا فی دروسکم واللغۃ العربیۃ، محنت کرو اپنے سبقوں میں اور عربی زبان میں۔ تو یہاں پر دروسکم عام ہے اور اللغۃ العربیہ خاص ہے۔ عام کے بعد خاص کو ذکر کیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ عربی زبان کو خاص فضیلت حاصل ہے، وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ گویا الگ جنس ہے جو ما قبل کے مغایر ہے۔ ومنہا، اتناب کی ایک صورت یہ ہے کہ خاص کے بعد عام کو ذکر کیا جائے، جیسے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہو مومن ہو کر، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ یہاں پر جو ہے لمن دخل بیتی مؤمن خاص ہے، اس کے بعد للمؤمنین والمؤمنات عام کو ذکر کیا۔ اتناب کی ایک صورت ہے ابہام کے بعد وضاحت کرنا، جیسے امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین، اللہ نے تمہاری مدد کی ایسی چیز کے ساتھ جس کو تم جانتے ہو، اللہ نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں کے ساتھ۔ یہاں پر امدکم بما تعملون میں ابہام تھا کہ کس چیز کے ساتھ مدد کی، امدکم بانعام وبنین میں اس کی وضاحت کر دی۔ ومنہا، اتناب کی ایک صورت توشیح ہے۔ توشیح کہتے ہیں کلام کے آخر میں تثنیہ کو ذکر کیا جائے اور اس کی تفسیر کی جائے دو چیزوں کے ساتھ، جیسے امسی و اصبح من تذکارکم وصبا یرسالی الف مشفقان الاہل والولد، میں شام کرتا ہوں، میں صبح کرتا ہوں، تمہاری یاد سے محبت کی وجہ سے رحم کھاتے ہیں مجھ پر دو شفقت کرنے والے یعنی بیوی اور بچے۔ تو المشفقان یہ تثنیہ ہے کلام کے آخر میں، جس کی تفسیر ہے الاہل والولد، دو چیزوں کے ساتھ۔ ومنہا التقریر، و اتناب کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے تکرار کرنا۔ وہ مقصد تین ذکر کیے، نمبر ایک فاصلہ زیادہ ہو گیا ہو، نمبر دو معافی کی زیادہ ترغیب دینی ہو، نمبر تین تاکید کا انذار ہو۔ فاصلہ زیادہ ہو گیا ہو، وَإِنَّ امْرَأً دامت مواثیق عہدہ علی مثل ھذا انہ لکریم، اور بے شک وہ شخص کے دائمی ہوں اس کے عہد کے پکے پیمان اس جیسی چیز پر، البتہ وہ سخی ہے۔ تو امرأن مبتدا ہے اور لکریم خبر ہے، اور درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو گیا تو انہ میں ضمیر کی وجہ سے اس ممدوح کو، اس عمران کو دوبارہ ذکر کیا۔
معافی کی زیادہ ترغیب ہو، جیسے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں تو ان سے بچو۔ تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرو اور معاف کرو اور معاف کرو تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو معافی کو 3 مرتبہ ذکر کیا، تعفو تصفحو و تغفرو، تاکہ معافی میں زیادہ ترغیب ہو جائے، انصار کی تاکید ہو، جیسے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے، ہرگز نہیں، پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے۔ تو کلا سوف تعلمون کو 2 مرتبہ ذکر کیا تاکہ انصار کی تاکید ہو جائے۔